اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، یہ 89 آیات میں سے ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر تم میں سے جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت جو ہے یہ انسان پر لازم ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اس وجہ سے اس کی اطاعت لازم ہے۔ دوسری جو اطاعت کا حکم فرمایا ہے وہ فرمایا کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تیسری اطاعت جو ہے وہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں، اولی الامر سے مراد فقہاء کرام ہیں، اولی الامر سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں، اولی الامر سے مراد حاکم وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تیسری جو اطاعت ہے، اگر حاکم وقت میں اس بات کو لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ان کی اطاعت کی جائے گی، اگر ان کے خلاف ان کی اطاعت ہوگی تو وہ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ 3 اطاعت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ تقلید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں، اور تقلید کسے کہتے ہیں۔ اطاعت کس کس کی ہوگی، اتباع کس کس کی ہوگی، اور تقلید کس کس کی ہوگی۔ اطاعت کے معنی یہ ہوتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اطاعت کے معنی ہے کہ کسی کے حکموں پر دل کی رغبت سے اس کے حکم پر عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے حکموں پر جب ہم عمل کریں گے تو دل کی رغبت بھی ساتھ ہونی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اطاعت کریں گے تو دل میں رغبت بھی ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے حکموں پر جو ہے دل کی رغبت کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اطاعت کس کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بھی ہوگی، نبی کی بھی ہوگی، اور غیر نبی کی بھی اطاعت ہوگی۔ دوسرا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اتباع کا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اتباع کے معنی یہ ہیں کسی کی پیروی کرنا، اس کو دیکھ کر چلنا۔ فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے ان کی بھی اتباع کا حکم دیا، اور جو ان کے طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والے تھے ان کی بھی اتباع کا حکم دیا۔ تو اس سے ثابت یہ بات ہوئی کہ اطاعت تو 3 کی ہو سکتی ہے، اتباع جو ہے وہ 2 کی ہو سکتی ہے، ایک نبی کی ہو سکتی ہے، ایک غیر نبی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی اتباع اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ اتباع کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو دیکھ کر چلنا، تو اللہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو اس وجہ سے اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جو ہے اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی تحقیق پر عمل کرنا، اور اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ تقلید کس کی ہو سکتی ہے،
اللہ کی تقلید نہیں ہو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تقلید جو ہے وہ نبی کے بعد آنے والے لوگوں کی تقلید ہوگی۔ تو اس پر آپ غور فرمائیں، تقلید کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی تحقیق پر عمل کرنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تحقیق صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تحقیق غلط بھی ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ کی تحقیق نہیں ہوتی، اللہ تحقیق نہیں فرماتے، اللہ کی بات حق ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اللہ کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہیں فرماتے بلکہ حق فرماتے ہیں، ان کی بات بھی حق ہوتی ہے۔ تو نبی کے بعد جو لوگ ہیں ان کی تقلید ہوگی۔ اور تقلید کس چیز کی کرتے ہیں ہم؟ تقلید ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جو مسائل آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک حدیث اس کی بھی موجود ہے، ایک عمل کی، ایک کرنے کی حدیث موجود ہے، اور اسی کی نہ کرنے کی حدیث بھی موجود ہے۔ تو ہم فقہا کی تقلید کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان میں سے ان دو احادیث میں سے کس حدیث پر تم نے عمل کرنا ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ افضل ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور کون سی حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری ہے۔ تو ان کی تحقیق جو ہے وہ احادیث کی صورت میں ہوتی ہے، قرآن و احادیث کی صورت میں ہوتی ہے، نہ کہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب آج کل ایک فتنہ شروع ہوا ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ جناب ہم اسلام کی ساری باتیں نہیں مانیں گے، وہ باتیں مانیں گے جو ہماری عقل میں آئیں گی۔ ہم اسلام کی اطاعت، اس بات کی اطاعت کریں گے جو بات ہماری عقل میں آئے گی۔ تو یہ ایک فتنہ چلا ہوا ہے جو گمراہی کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس بات کو، جس خبر کو ہمیں بذریعہ وحی دی گئی ہے، جو خبر فرمایا کہ وہ عقل کی اگر بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمیں نہ بتاتے، تو فرمایا کہ عقل کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وحی کے ذریعے نہ بتاتے، تو ہم عقل ہی سے سوچ لیتے۔ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سائنسی باتیں موجود نہیں ہیں، سائنس کی ترقی کی باتیں موجود نہیں ہیں۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ یہ سائنسی بات، جو دنیاوی باتیں ہیں، یہ عقل کے علم کے دائرے میں ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا گیا۔ ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو عقل سے باہر ہے۔ جس طریقے سے جنت جہنم کا ذکر جو عقل سے باہر ہے، اسی طریقے سے قبر کا ذکر جو عقل سے باہر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو علم عطا فرمایا ہے، وہ ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، وہ تین قسم کا ہے۔ ایک جو ذریعہ علم ہے وہ حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ یہ ہے کہ آدمی دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، آدمی جو ہے وہ سن کر علم حاصل کرتا ہے، آدمی چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، آدمی سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، آدمی کسی چیز کو چھو کر علم حاصل کرتا ہے۔ اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک حد ہے کہ آنکھ دیکھنے سے علم حاصل کرے گی، آنکھ سن نہیں سکتی، کان جو ہے سننے سے علم حاصل کریں گے، اور کان جو ہے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک جو ہے نا حد ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ حد ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد عقل کا علم شروع ہوتا ہے، عقل کا ذریعہ شروع ہوتا ہے، جو کہ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے پھٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، دیکھ کر یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ایک پھٹی ہے، اور اس کو چھو کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سخت ہے، اور یہ بات عقل سے معلوم ہوگا کہ یہ خود نہیں بنی، بلکہ آٹومیٹک ہمارے عقل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جناب اگرچہ میں نے بنانے والے کو تو نہیں دیکھا، مگر یہ پھٹی خود نہیں بنی، بلکہ بنانے والا اس کا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو اس وجہ سے عقل، دوسرا ذریعہ علم جو ہے وہ عقل کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، اور یہاں تک کہ جس طریقے سے حواس خمسہ محدود ہیں، اسی طریقے سے عقل کا علم بھی محدود ہے، ذریعہ علمی محدود ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ وحی کا علم ہے، اور اس کی مثال یہ ہے، اگر ہم عقل کے ذریعے ہر بات کو عقل کے ذریعے سوچیں اور سمجھیں تو فرمایا کہ پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔
عقل جو ہے انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ جس طریقے سے آج کے دور میں ہم کمپیوٹر میں کچھ علم داخل کر دیتے ہیں اور ہم اس سے وہ بات پوچھتے ہیں جو اس کمپیوٹر کے اندر موجود نہیں ہوتی، تو کمپیوٹر وہ معنی جو ہے، وہ مطلب جو ہے، وہ جواب جو ہے غلط دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم وہ باتیں جو عقل کی حدود میں نہیں ہیں، جب عقل سے کام لینے کی کوشش کریں گے تو عقل جو ہے ہمیں ہماری غلط رہنمائی کرے گی۔ اس کے لیے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ فرمایا کہ آج سے تقریباً 800 یا 900 سال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ، جس کو باطنی فرقہ کہتے تھے، ایک فرقہ پیدا ہوا اور جس کا لیڈر کا نام عبید اللہ بن حسن کیروانی تھا۔ فرمایا کہ اس نے اپنے مریدین، یعنی کہ عالم اسلام میں اپنے مریدین سے یہ بات لکھی، ہدایات لکھی اور نصیحت کی۔ ان نصیحتوں میں سے اس نے ایک نصیحت یہ کی کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، فرمایا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی جو ہے اپنے گھر کی لڑکی، یعنی کہ اپنے گھر کی لڑکی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی جو ہے کسی غیر کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، اس کو نکاح کر دیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں اس کا اپنا بیٹا، اس لڑکی کا بھائی موجود ہوتا ہے، وہ اس دونوں کے مزاج کو سمجھ سکتا ہے، تو یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ تو اس نے یہ فتنہ اور شوشہ چھوڑا۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ جب بہن جو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہن جو ہے وہ بسترا صحیح کر سکتی ہے، روٹی پکا کر دے سکتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ جنسی تسکین کیوں نہیں دے سکتی؟ تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ بات کہی۔ اگر ہم اس پر جتنی لعنت کریں، ملامت کریں، یہ کم ہے، مگر ہم سوچیں، اگر عقل کے دائرے میں رہ کر ہم سوچیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جناب اسلام نے بہن سے شادی کرنے سے کیوں منع کیا ہے۔ ہم جتنی بھی دلیل ڈھونڈ لیں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، سوائے ایک دلیل کی یہ دلیل ملتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد ہم جو بھی بات کریں تو ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اب دیکھیں کہ اس نے عقل کے ذریعے یہ بات سوچی اور عقل نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم عقل کے ذریعے سوچیں گے تو عقل ہمیں دھوکہ دے گی، جس طریقے سے اس کو عقل نے دھوکہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے وحی الہی جو ہے تیسرا ذریعہ ہے۔ اور آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب خنزیر جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے بلکہ حلال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس دور کے اندر جو خنزیر تھے وہ گند کھاتے تھے، گندگی میں رہتے تھے۔ آج کل تو فارم ہے اور فارم کے اندر جو ہے وہ خنزیر پالے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ عقل کے دوران عقل سے سوچنا ہے، عقل سے سوچنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جناب عقل اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، آدمی کو عقل ہی کے ذریعے سوچنا چاہیے۔ اس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عقل دی ہے اس کا دائرہ کار، اس کی حد کا بھی تعین کیا ہے۔ اس حد تک تو ہمیں عقل سے چلنا چاہیے، اور جب اس کی حد ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں جو ہے وحی الہی کا سہارا لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک